خواتین و حضرات آداب. داستان گوئی کی محفل میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے کہ آج کی داستان خاصم خاص اس محفل میں داستان گو سید ساحل آغا آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میرے ساتھی ہیں منہاج محمد خان. تو ساتھیوں، آج داستان جو ہے کرونا وائرس کے پریونشن کے نام، تو شروع کرتے ہیں. سامعین، ہوا یوں کہ دور دراز گاؤں میں ایک سیٹ کی یہ آرزو کہ وہ کیسے مالدار بن جائے اور اتنا مالدار بن جائے کہ اس سے زیادہ زمینیں کسی کے پاس نہ ہوں. وہ ہر وقت بے چین رہتا، رد و پیش کے عالم میں رہتا. ایک روز وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اسے تبھی داستان کو جاتا دکھا اور سیٹ نے کہا، میاں داستان کو ذرا پاس تو آؤ، ہمارے پاس تو بیٹھو. میاں، تم تو پورا دن شہر شہر گاؤں گاؤں گھومتے رہتے ہو، کیا تمہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہمارے پاس بھی آ کر بیٹھو؟ اصل میں بات یہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمیں زمینوں کا شوق ہے، اور زمین خریدے تو کیسے، کیونکہ پیسے بہت کم ہیں. کچھ ایسی ترکیب بتاؤ، کچھ ایسے لوگ بتاؤ جو زمین بیچنے کے لیے مجبور ہوں، ان سے ہم کم داموں میں زمین خرید لیں. حضور کیا بات آپ نے کہی. میں پڑوس کے گاؤں میں ابھی داستان سنانے گیا تھا. وہاں کی سیٹھانی ہے نا، ان کا کوئی نہیں اس دنیا میں. وہ اپنی زمینیں بڑے سستو دام فروخت کر رہی ہیں. حضور آپ جا کے انہیں کچھ اپنی پریشانی دویدھا بتائیں گے تو ممکن ہے بہت سی زمینیں وہ آپ کو یوں ہی تحفے میں دے دیں. حضور کم داموں زمین زیادہ وہیں مل سکتی ہے. بھائی واہ، کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے تم نے. بھائی داستان گو، ہم تمہارے قائل ہیں، تمہارے پاس ہر چیز کا جواب ہے. حضور سامعین، ہوا یوں کہ اگلے روز ہی صبح سیٹھ نے اپنا سامان باندھا، سواری لی اور وہ جا پہنچا اس بوڑھی خاتون کے پاس کہ سیٹھ نے جاتے ہی اپنی دویدھا پریشانی ان سے بیان کی. اماں، حالات ایسے ہیں کہ ہم 2 بھائی ہیں اور زمین ہماری بہت کم ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں آپ کو کچھ رقم ابھی عطا کر دوں اور آپ مجھے ایک زمین کا اپنا حصہ، ایک بڑا سا حصہ زمین کا مجھے دے دیں اور باقی رقم میں آپ کو کچھ وقت کے بعد دے دوں؟ کیا ممکن ہے؟ لیجئے صاحب. سیٹھ نے جال پھینکا، وہ بوڑھی مائل ہوئی، اس نے زمین دی اور بقیہ زمین کو کہا کہ تمہارے نام اور رقم چاہے جب ادا کرنا، برس 2 برس بعد ادا کرنا. سیٹھ آیا پہنچا کہ چند روز بعد ہی اسے خبر ملی کہ داستان کو اس سے بھی لمبی داستانیں، کہانیوں، دویدھا پریشانی بتا کے اس سے زیادہ زمینیں پہلے ہی اپنے نام کرا چکا تھا. اب سیٹھ کو یہ بے چینی کہ میں کیسے اس سے بڑا زمیندار بنوں. سیٹھ بے چینی کے عالم ایک روز اپنے صحن میں ٹہل رہے تھے کہ پھر وہی داستان کو دکھائی دیا اور سیٹھ نے فوراً کہا، میاں داستان کو ذرا پاس تو آؤ. بھائی آپ سے یہ امید نہ تھی ہمیں. ہم سے تو کہا زمین کا، لیکن ہم سے زیادہ آپ ہی زمین لے آئے وہاں سے. میاں آپ کو تو معلوم ہی ہے ہمیں بہت شوق ہے زمینوں کا، اور اب وہاں اتنی زمین بھی نہیں ہے کہ ہم لے سکیں. ہمیں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں ہم اپنی زمین کو اور بڑھا سکیں اور وسیع کر سکیں اپنا دائرہ. حضور آپ نے کیا بات کہی. حضور یہ پہاڑی کے پار حکومت ایک نیا نگر، نیا شہر آباد کر رہی ہے. اکثر زمینیں ہر انسان، ہر مخلوق کو مفت دے رہی ہے، اور اگر آپ زیادہ زمینیں لینا چاہیں تو بے حد مختصر نذرانے پہ آپ بڑی زمین کے مالک ہو سکتے ہیں. کیا واقعی جی ایسا ہے؟ بالکل حضور. تو چلتے ہیں میاں، ہم صبح ہی چلیں گے وہاں پر. سو اگلے روز سیٹھ نے سامان باندھا، نئے نگر پہنچا اور زمین اپنے نام کی مفت کی اور بقیہ زمین بہت کم دام پہ اپنے اختیار میں کی. لیکن ایک اور دویدھا اور پریشانی نے آ گھیر لیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس نگر میں ایک اور بڑا زمیندار ہے جس کے پاس اس سے زیادہ زمینیں ہیں. اب سیٹھ پہلے سے زیادہ بے چین ہو اٹھا کہ آخر کیسے وہ سب سے بڑا زمیندار بن جائے. اسی بے چینی کے عالم میں وہ اپنی زمینوں پہ ٹہل رہا تھا کہ اسے دور ایک بار پھر داستان کو دکھا اور سیٹھ نے کہا، میاں داستان کو ذرا ادھر تو آؤ. بھائی تمہارے پاس ہمارے ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے. اب یہاں پریشانی یہ ہے
کہ ہم سے بڑا بھی زمیندار یہاں موجود ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں سب سے بڑا بننے کا شوق ہے. ہمارے پاس اتنی زمین ہو کہ ہم وہاں پورے دن میں سفر بھی نہ کر سکیں. تو کوئی ہمیں ایسی جگہ بتاؤ جہاں سے ہم بہت زیادہ زمینیں بہت کم داموں میں خرید سکیں. حضور آپ نے کیا بات کہی. لیجئے میں آپ کو اس کی راہ سجائے دیتا ہوں. حضور یہ جو پہاڑی دیکھتے ہیں نا آپ، اس پہاڑی کے پار چرواہوں کی ایک بستی ہے. ان کے پاس بہت زمینیں ہیں، بے تحاشا زمینیں ہیں، لا تعداد رقبہ ہے. حضور وہ بڑے کم داموں پہ آپ کو زمین فروخت کر دیں گے. آپ ان کے لیے تحفے لے کے جائیں. آپ تحفے لے کے جائیں گے، ان کا سردار بے حد خوش ہوگا. اگر مفت نہ دی تو بے حد کم داموں پہ آپ کو بڑی زمین دے گا. ٹھیک ہے، تو میاں داستان گو، تم نے پھر ایک بار ہمیں خوش کیا. ہم صبح ہی وہاں چلیں گے. ضرور. تو سیٹھ نے اگلے روز اپنا سامان باندھا، اپنے ساتھ میں چند تحفے لیے. علاقے کے سردار کے نام سیٹھ پہاڑی کے پار چرواہوں کی اس بستی میں پہنچا. سردار کو دیکھا، اسے تحفے دیے. اس کے ارد گرد چند لوگ اور موجود تھے. سردار نے کہا، میاں تم تحفے لائے ہو، ضرور کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. کہو کیا چاہتے ہو؟ جناب، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں. اب مجھے بتائیے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. زمینیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، بس 1000 روپے دے دو اور ایک دن کی پوری زمین تمہاری. 1000 روپے میں ایک دن کی زمین؟ حضور میں کچھ سمجھا نہیں. میاں داستان کو تم انہیں سمجھا کے نہیں لائے. چلو ہم بتائے دیتے ہیں. تم ہمیں 1000 روپے دو، بدلے میں تم ایک دن میں جتنی زمین کا دائرہ چکر پیدل لگا سکو گے وہ تمام زمین تمہاری. بولو منظور؟ ارے منظور، صد منظور، منظور. تو سردار نے اپنی پگڑی اتاری، سامنے رکھی سیٹھ کے، اور سیٹھ نے اس میں رقم رکھی. سردار نے ٹوپی اپنے سر پہ لگائی اور کہا، دیکھو میاں، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانا کہ تم تمام دن میں جتنا چلو گے وہ زمین تمہاری ہوگی. سیٹھ اگلے روز صبح پہنچا. وہاں پہ داستان گو بھی موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں چند کھونٹے، چند کیلے. دیکھو تم یہاں سے جاؤ گے اور یہ داستان گو تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا، کھونٹے اور کیلے لگاتے. جاؤ تمہارا سفر شروع ہوتا ہے. میاں داستان گو، تم میرے بالکل پیچھے رہنا اور جی حضور. برابر سے کھونٹے لگاتے ہوئے چلنا. جی حضور، میں تو ذرا ہم ایسا کریں گے، یہاں سے کچھ دور چلیں گے اور جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا تو اس وقت ہم بائیں کو مڑ جائیں گے اور بائیں کا چکر لیتے ہوئے واپس یہیں پر آ جائیں گے جیسا کہ سردار نے کہا ہے. جی تو آئیے میرے پیچھے. تو سامعین ہوا یوں کہ سیٹھ آگے آگے اور داستان گو پیچھے پیچھے. وہ چلتے رہے، ذرا آگے پہنچے تو داستان گو نے کہا، حضور یہاں برابر میں ایک بستی ہے، اس بستی میں بڑے بھیڑ، جانور، گائے، بیل ہیں. اگر ہم ادھر کو ہو کے نکلیں تو وہ بستی بھی آپ کی ہو جائے گی. میاں ضرور ضرور، اور ابھی تو سورج ابھی اتنا اوپر آیا نہیں ہے، چلتے ہیں وہیں. سو دیر تک وہ چلتے رہے مگر نہ کوئی بستی آئی، نہ کوئی بیل، نہ کوئی بکری. جو ہوتی تو آتی. وہ دیر تک چلتے رہے کہ ہری بھری زمینیں دکھائی دیں. داستان گو نے سیٹھ سے کہا، حضور کیا واپسی کی راہ لیں؟ نہیں میاں، یہاں تو مجھے اور بہتر زمین نظر آ رہی ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا اور چل لیتے ہیں، اور ابھی تو سورج بالکل اوپر آیا ہی ہے. میاں تھوڑا اور چلتے ہیں. کہ سیٹھ ہری بھری زمینیں دیکھ چلتا رہا کہ شام کا سورج جب ذرا ڈھلنے کو ہوا تو سیٹھ نے کہا، میاں داستان گو، ہمیں لگتا ہے سایہ کچھ ہمارا لمبا ہو رہا ہے. ارے سورج تو بالکل ڈوبنے والا ہے، اب ہمیں جلدی لوٹنا ہوگا. میاں واپس چلیں. لیجئے صاحب، واپسی کی راہ لی
کہ راستے میں داستان گو نے کہا حضور یہاں ذرا کچھ ہرے بھرے کھیت ہیں ادھر سے ہو لیں. سیٹھ لالچ میں الجھا ان کھیتوں کی طرف چلا کہ سورج بالکل عین ڈوبنے کو آیا. اسے خیال ہوا کہ دیر ہوئی جاتی ہے, شام بس ڈھلنے کو ہے. وہ پہاڑی کی طرف دوڑا کہ اسے پہاڑی دور دکھائی دینے لگی. پہاڑی کے اوپر سردار اور اس کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ. وہ دوڑا, اس کی سانس ٹھہرنے لگی. تمام پہاڑی کے لوگوں نے کہا کہ آؤ سیٹھ آؤ, اور اوپر سے سردار نے کہا تیز دوڑو اور تیز دوڑو اور تیز دوڑو کہ تم میری پگڑی میری ٹوپی تک پہنچنے والے ہو. داستان گو نے کہا دوڑو سیٹھ دوڑو, خوب دوڑو کہ تمام علاقے تمہارے ہوں گے. وہ تیزی سے دوڑتا رہا کہ آخر سانس پھولنے لگی. وہ تیز دوڑا, اسے ٹھوکر لگی, وہ گرا کہ سردار کی آواز آئی اور تیز دوڑو اور تیز. وہ پھر اٹھا, پھر ٹھوکر لگی, اس کی سانس پھول رہی تھی. وہ زمین پہ گرا, پتھر اس کے ماتھے پہ لگا اور وہ زمین پہ گرا. گرتے ہی اس کے منہ سے نکلا ارے کیا کروں, صرف 2 گز کا ہی تو فاصلہ رہ گیا ہے. یہ بھی شاید صرف 2 گز کا فاصلہ, اور سیٹھ نے اپنی سانسیں وہیں جسم سے چھوڑ دیں. سردار قریب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا. لے جاؤ اسے بھی اور دفن کر دو 2 گز زمین گڑھا کھود کے, جہاں اس کے جیسے نہ جانے کتنے دیوانے ہیں وہیں موجود. اسے دیکھ داستان گو نے کہا سردار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, آپ نے آخر اسے کیوں کہا کہ تیز دوڑو تیز دوڑو تیز دوڑو؟ اگر یہ آپ کی پگڑی تک پہنچ جاتا. جو جتنی تیز دوڑتا ہے وہ اتنی تیز ٹھوکر کھاتا ہے, اور یہ اگر ہماری پگڑی تک پہنچ بھی جاتا, جب بھی اسے ملتی تو وہی جو ہر کسی کے نصیب میں ہے, 2 گز زمین 2 گز زمین.